السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی جو کہ میرے ساتھ شیئر کیا وارث نے۔ وارث کہتے ہیں کہ میں فیصل آباد میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وارث بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا چونکہ ابھی پڑھ رہا ہے اور میں ایک گورکن ہوں اور میرے جو باقی ریلیٹیو ہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں، اور کراچی میں وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہے، ایک شمشان گھاٹ ہے، میں اس کا نیم مینشن نہیں کروں گا، جہاں پر میرے چاچو کا بیٹا، وہ مسلمان ہے لیکن ادھر جو کراچی کے ہندو لوگ ہیں وہ کچھ تو اپنی وہ جو چتا کو آگ لگواتے ہیں، اور کچھ ان میں سے ایسی کمیونٹی اور ان میں ایسی کاسٹ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں جلانا نہیں ہے، ہمیں دفنا دینا ہے۔ تو میرا وہ کزن ان کی چتاؤں کو جلاتا بھی ہے اور اس کے بعد ان کو دفناتا بھی ہے۔ وہاں ان کا بہت بڑا مندر بھی ہے اسی جگہ پر، جہاں پر ہندوؤں کو دفنایا بھی جاتا ہے اور جلایا بھی جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ادھر قبرستان میں میرا کزن یہ بتا رہا تھا کہ بہت سے خوفناک واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک دن میرا کزن بیٹھا ہوا تھا ادھر، تو اچانک سے ایک شخص آیا جس کی عمر 50 سے 55 کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ دھیڑ عمر شخص، مٹی سے بھرے ہوئے اس کے بال، اور اس کے جو جوتے تھے وہ بہت زیادہ مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ اس شمشان گھاٹ کے راستے سے اندر آیا اور میرا کزن جو کہ ادھر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، اس نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ شخص ادھر ہی رک گیا میرے کزن کو دیکھ کر، جو کہ گورکن ہے، گو کہ وہ ہندوؤں کو دفناتا ہے اور ان کی چتاؤں کو آگ بھی لگاتا ہے، لیکن دفنانے کا کام تو گورکن ہی کرتا ہے، چاہے وہ ہندوؤں کو دفنائے یا مسلمانوں کو۔ اس کو ادھر دیکھ کر وہ شخص جس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی چیز تھی، جو کہ ایک تھیلی نما چیز تھی جو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور اپنے کندھے کے اوپر ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا جیسے وہ عرصہ دراز سے سفر میں ہو۔ اس کے بال مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میرے کزن نے سگریٹ کو ختم کیا تو وہ شخص میرے کزن کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا کہ آج رات ادھر ہی رکوں گا، مسافر ہوں۔ پہلے تو میرا کزن کافی حیران ہوا، کراچی جیسے شہر میں آ کر تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا کچھ جاننے والا نہیں ہے اور تم ادھر اس جگہ پر رات رکنا چاہتے ہو، جو کہ ایک قبرستان ہے، جہاں پر شمشان گھاٹ ہے، جہاں پر جو لوگ مر جاتے ہیں وہ ادھر رہتے ہیں۔ تم ادھر کیسے رہو گے؟ کیونکہ ادھر تو میرا گھر بھی نہیں ہے، میرا گھر بھی اس شمشان گھاٹ کے باہر ہے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے ادھر ہی جگہ دے دو۔ وہاں پر ایک جگہ پر ایک برآمدہ ٹائپ جگہ بنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا میں ادھر ہی رات گزار لوں گا، لیکن میں اجازت طلب کیے بنا نہیں بیٹھ سکتا ادھر، مجھے میرے بڑوں نے منع کیا ہوا ہے، میرے لیے اس سے بہترین کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر میرے کزن نے پوچھا کہ بتاؤ تم کھانے میں کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا ایک دیگ گوشت کی منگوا دو۔ میرا کزن چونک اٹھا اور پیچھے کو جا کر لگا اور یہ کہنے لگا کہ تمہارا دماغ ٹکانے پر ہے؟ جس پر اس نے کہا کہ ہاں میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اگر تم مجھے ایک دیگ گوشت کی دے دو گے اور ساتھ میں 500 سے 600 کے درمیان روٹیاں چاہیے مجھے۔ میرا کزن سمجھ چکا تھا یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اس نے کہا کہ میں غریب انسان ہوں، میں تمہیں اتنا کچھ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ جاؤ اور اپنے بستر کے نیچے سے جا کر چیک کرو، تمہیں کچھ پیسے ملیں گے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، اس بات کا ذکر مت کرنا۔ میرے کزن نے جا کر ایک دیگ تیار کروائی جو کہ 8 سے 12 کلو کے درمیان تھی۔ اس نے 500-600 روٹیاں لیں اور جیسے ہی وہ اپنے گھر، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے ہی وہ اپنے گھر گیا تو اس کو اپنے بیڈ کے نیچے سے 20,000 روپے ملے، جو کہ اس سارے کام کے لیے پورے تھے۔ اس نے وہ دیگ اور چند روٹیاں لا کر اس شخص کو دے دیں۔ اس شخص نے کہا کہ میرا ذکر کسی کے آگے مت کرنا، میں آج رات اور کل کا دن ادھر ہی رکوں گا۔ خیر اس نے دے دیا اس کو۔ اب میری کزن نے یہ پوچھا کہ اب تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ جس پر اس شخص نے کہا کہ میں ایک جن ہوں۔ میرا کزن کانپنے لگا اور اس جن نے یہ کہا کہ آج رات تم ادھر ہی رکو گے، تم اپنے گھر نہیں جاؤ گے۔ میرے کزن نے اس کو کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اب میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، تو مجھے ادھر سے جانے دو۔
نہیں تو خوف سے میری جان نکل جائے گی۔ میرا کزن رمضان جو کہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کی بری حالت ہو رہی تھی، لیکن وہ جن جو کہ اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم ادھر سے چلے گئے تو پچھتاؤ گے۔ رمضان اب موت اور زندگی کے درمیان میں ڈول رہا تھا۔ اگر ادھر رہتا تو مر جاتا، اور واپس جاتا تو شاید پتہ نہیں اس کے ساتھ کچھ اور غلط ہو جاتا۔ حالانکہ جن نے اسے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ اگر تم واپس جاؤ گے تو تمہارے ساتھ میں کچھ غلط کر دوں گا۔ ہاں، اس نے ایک لفظ بولا تھا کہ اگر تم چلے گئے تو پچھتاؤ گے۔ اسی برآمدے کے اندر وہ جن جا کر بیٹھ گیا۔ میرے کزن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے اس دیگ اور 500-600 روٹیوں کو چند ہی لمحوں میں ختم کر دیا۔ 5 منٹ کا بھی اس میں ٹائم نہیں لگا ہوگا۔ وہ کھانے کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے 2 بڑے گھڑے پانی کے لا کر دو۔ جیسے ہی میرا کزن رمضان بازار کی طرف نکلا تو اس کو گھڑوں کی وہ دکان نظر آئی جو آج تک وہاں پر تھی ہی نہیں۔ اس نے وہاں سے 2 گھڑے خریدے اور قبرستان کے نلکے سے ہی پانی بھر کر ٹھنڈا یخ اس کو دے دیا۔ اس نے وہ 2 گھڑے پانی کے پی لیے۔ وہ پینے کے بعد اس نے کہا کہ اب میں ادھر ہی سو رہا ہوں، لیکن تم ادھر سے مت ہلنا۔ میرا کزن ادھر ہی رہا، ساری رات اس نے ادھر گزاری۔ اچانک سے اس کو قبرستان کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ کبھی یوں لگتا تھا کہ کوئی تیز آواز میں بھاگتا ہوا اس تک آ رہا ہے اور اس کو اپنے پیروں کی طرح کچل کر چلا جائے گا۔ خوفناک چیخوں کی آوازیں۔ کہا جاتا تھا کہ اس قبرستان کے اندر ایک بدروح، ایک چڑیل کا بھی بسیرا تھا جو کہ ادھر سے اکثر گزرا کرتی تھی۔ میرے کزن کو یہ بھی ڈر تھا کہ مغرب ہو چکی ہے اور ادھر سے اب اس قبرستان میں سے اب اس بدروح کا گزرنا ضرور ہوگا، کیونکہ وہ جو بھی ادھر جنات رہتے تھے وہ سب نان مسلم تھے۔ میرے کزن نے خوف کے مارے، اس کی یہ حالت تھی کہ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ مشکل سے اس نے صبح گزاری۔ جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوا، اذانوں کی آواز آئی تو اس نے قبرستان کے دروازے کے پاس نماز پڑھی۔ ابھی وہ نماز پڑھ کر سلام ہی پھیر رہا تھا تو وہ جن جو کہ ایک بزرگ کی صورت میں اس کے پاس آیا تھا، سفید بال اور سفید بڑی بڑی مونچھیں تھیں اس کی، وہ اس کے پاس آیا۔ جیسے میرا کزن نماز پڑھ رہا تھا، وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کا سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے اس نے سلام پھیرا تو اس جن نے اس کو وہ تھیلی دے دی اور خود وہاں سے اس سے اجازت طلب کر کر چلا گیا اور یہ کہنے لگا کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ میرا کزن کافی حیران تھا۔ اس نے فجر کے وہ 2 فرض بھی ادا کیے اور ادا کرنے کے بعد اس نے اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس تھیلی کے اندر پیسے اور سونے کے سکے تھے، جس کو دیکھ کر میرے کزن کی حیرت گم رہ گئی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن وہ تو شاید قبرستان کے راستے سے باہر نکلتا ہی غائب ہو چکا تھا۔ وہ کون تھا اس کو آج تک پتہ نہیں لگ سکا۔ میرے کزن کی زندگی بدل گئی، اس کے پاس گھر گاڑی سب کچھ آ گیا، لیکن اس نے آج تک گورکن کی اس نوکری کو نہیں چھوڑا۔ اس نے آگے اپنے بندے رکھ لیے ہیں اس کام کے لیے۔ وہ لوگوں کو دفناتا بھی ہے، ان کی چتاؤں کو آگ بھی لگاتا ہے، خدمت انسانیت کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ ہمیں انسان کی خدمت کرنی چاہیے، ہر فرقے سے الگ ہو کر، ہر مذہب سے الگ ہو کر۔ وہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے، انسانوں کو دفناتا ہے، ان کی چتاؤں کو آگ لگاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے اسلام اس کو یہ درس دیتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نہ کہ مذہب اور فرقوں کے ساتھ۔ اس کی اس خدمت نے اللہ کا دل جیت لیا اور اللہ نے اس کو ایک انعام عطا کیا، اور آج تک وہ ان لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اور اس کو اس خدمت کے صلے میں یہ انعام ملا۔ یہ کہانی تھی میرے کزن رمضان کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وارث صاحب کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ اور وارث نے یہ بھی بتایا کہ وہ جدی پشتی گورکن ہے، ان کے سارے خاندان میں یہ کام چلتا آ رہا ہے۔ میرے اس کزن کی زندگی جو کہ بدل گئی، وہ بہت امیر ہو چکا ہے، لیکن اپنے کام کو آج بھی وہ سر انجام دے رہا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو وارث کی کہانی لسنرز؟ ایک اور شارٹ سا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو سعدیہ نے شیئر کیا ہے سعودی عربیہ سے۔ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں سعودی عربیہ میں رہتی ہوں اور میرے گھر میں بہت شدید قسم کے جنات ہیں۔ وہ جنات اس حد تک سخت اور ظالم ہیں کہ اگر ہم لوگ نماز نہ پڑھیں تو وہ ہمارے گھر کی چیزوں کو اٹھا کر زمین پر پھینکتے ہیں۔ شروع میں میرا بیٹا بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا، میں اس کو کافی ڈانٹتی تھی۔ اچانک مجھے خواب میں ایک بزرگ ملے اور مجھے کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کو نماز کا درس دو، اس کو ہدایت دو
کہ وہ نماز پڑھے. اگر وہ ادھر رہ کر نماز نہیں پڑھے گا تو اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا. میں نے اس خواب کو اپنا خیال سمجھ کر بھلا دیا. میرا بیٹا ایک ٹائم نماز پڑھتا تھا تو 4 ٹائم کی بھول جاتا تھا. ایک دن ہم لوگ عشاء کے ٹائم بیٹھے ہوئے تھے. ہم میاں بیوی نے نماز پڑھی اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو. میرا بیٹا بالکل میری بات نہیں مان رہا تھا اور وہ گھر سے باہر نکل گیا. اچانک ہمیں کال آئی کہ حمزہ کو کچھ لوگوں نے مارا ہے اور اس کی بری حالت ہوئی پڑی ہے. وہ گھر کے آگے بے سود ہو کر گرا پڑا تھا. نہ جانے کون لوگ تھے. جب حمزہ کو ہوش آئی تو کہنے لگا کچھ لوگ تھے جنہوں نے سفید رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے. اچانک سے انہوں نے وہ اس طرف سے ہمارے گھر والی سائڈ سے انہوں نے ٹرن لیا ہے اور وہ میرے پاس آئے ہیں اور خواہ ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی لاٹھیاں تھیں جن سے انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا. میرا بیٹے کی بہت بری حالت ہو گئی. وہ زخمی ہو گیا. اس کو اٹھا کر گھر لایا گیا اور وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوا تھا. 1 ماہ تو وہ گھر سے باہر نہیں نکلا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اس کی روٹین تھوڑی نماز سے ٹھیک نہ ہوئی تو ہمارے گھر میں عجیب و غریب کام ہونے لگے. کوئی کچن سے برتن اٹھاتا اور ہمارے ٹی وی لانچ کے درمیان میں لا کر توڑ کر پھینک دیتا. خوفناک واقعات کا یہ سلسلہ تھم ہی نہیں رہا تھا. نہ جانے کیا ہو گیا تھا. مجھے ایک دن وہ خواب یاد آیا اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے بیٹے کو وہ خواب سنایا. اس دن کے بعد میرے بیٹے نے توبہ کر لی اور وہ نماز پڑھتا ہے. ہمارے گھر میں اب بہت سکون اور آرام رہتا ہے. ہم تینوں، میرا بیٹا، میں اور میرے ہسبینڈ، جیسے وہ جاب سے آتے ہیں اور میرا بیٹا کالج سے پڑھ کر آتا ہے تو ہم لوگ قرآن پاک کا بھی باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں. ہم قرآن پاک ڈیلی پڑھتے ہیں. ہمارے گھر میں عبادت کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. اگر ایک بھی دن مس ہو جائے نماز سے تو وہ بزرگ فوراً میرے خواب میں آتے ہیں. یہ ایک سٹوری تھی سعدیہ کی جنہوں نے سعودی عربیہ سے شیئر کی. بہت شکریہ سعدیہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں. اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ان سٹوری سے بھی ہم نے یہی سبق سیکھا ہے کہ نماز، قرآن پاک اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ ہم بنا لیں تو کامیابیاں ہمارے قدم چومتی ہیں. اور رمضان کی کہانی سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انسانیت کی عزت کریں، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں. اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے. والدین کی خدمت ہمیں فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے. ان باتوں کو آپ ہمیشہ یاد رکھا کریں اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.